جب بھی ذہن میں یہ لفظ آتا ہے تو کسی مضبوط و محفوظ عمارت اور چار دیواری کے ڈھانچے کا تصور ابھرتا ہے۔ قلعہ جس بھی حالت میں ہو، اس کا ایک جاہ و جلال ہوتا ہے۔ ماضی کے بنے قلعے جو آج تک کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں، چاہے وہ مخدوش ہو چکے ہوں، لیکن قریب سے گزرنے والوں کو ماضی میں رکھی اپنی مضبوط بنیادوں کی داستان گوئی ضرور کرتے ہیں۔ مظفر آباد کا لال قلعہ 16ویں صدی کا قلعہ ہے، جسے مقامی زبان میں رتا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ برصغیر کے مختلف حکمرانوں کے عروج و زوال دیکھنے کے بعد خود شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اس قلعے کی تعمیر میں زیادہ تر دریا کا گول پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک طرف خاموش کھڑا قلعہ اور دوسری طرف چلتی زندگی، دونوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے دریائے نیلم۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد نہ صرف ایک خوبصورت شہر ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ مظفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے صدیوں سے کھڑا یہ لال قلعہ عظیم تاریخی ورثہ ہے، لیکن افسوس قدرتی آفات اور عدم توجہی کے باعث دھیرے دھیرے ہمارا یہ تاریخی ورثہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قلعہ میں داخل ہونے کا راستہ ٹوٹا پھوٹا ہے اور محفوظ بھی نہیں ہے۔ دریائے نیلم کے کنارے کھڑے لال قلعہ کی بنیاد کشمیر کے حکمران چک خاندان نے سن 1549 میں رکھی، اور اس کی تکمیل مظفر آباد شہر کے بانی سلطان مظفر کے دور حکومت میں سن 1646 میں ہوئی۔ تعمیر کے وقت اس قلعے کا رقبہ 59 کنال تھا اور اس کے 3 طرف دریا تھا۔ پہلے سن 1992 کے سیلاب اور پھر سن 2005 کے زلزلے میں اس قلعے کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے تحفظ اور بحالی کے لیے سنجیدگی سے کام بھی نہ کیا جا سکا۔ قلعے کی حالت جو بھی ہو، ماضی میں بنائے گئے اس عظیم الشان ورثے میں کچھ دیر وقت گزار کر اس دور کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کے شمالی حصے میں ٹیرس بنائے گئے تھے، جہاں سے سیڑھیاں نیچے موجود دریا تک جاتی تھیں۔ اہم قلعے کے شمالی حصے کا زیادہ تر حصہ دریا کی تندوتیز لہروں کی نظر ہو چکا ہے۔ قلعے میں 8 کمروں پر مشتمل قید خانے ہیں، جو متعدد کال کوٹریوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی چھتیں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ قلعے میں زیر زمین کمرے ایسے تھے جن کے بارے میں صرف چند مقامی لوگ ہی جانتے تھے۔ ان کو کیوں تعمیر کرایا گیا، ان کا مقصد کیا تھا، ابھی تک مفروضے ہی ہیں۔ قلعے میں سیاحوں کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ہم وہ قوم ہیں جس کا ماضی تابناک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ماضی کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہم اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے کام نہیں کر رہے۔ سراسیمگی ان کونوں خدروں میں پھیل چکی ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے اس ہیریٹیج کو محفوظ کرنا ہوگا اور اس کی قدر و قیمت کا احساس کرنا ہوگا۔